النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی شان بیان فرمائی، اور ایک نہیں، ایک سے زیادہ شانیں بیان فرمائی، صفات، خوبیاں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی بھی شان بیان فرماتا ہے، ان کو خوبیوں سے نوازتا ہے۔ یہ خوبیاں انہیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی عطا رکھتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہے، بندوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور شکل و صورت ہر انسان کی، ہر آدمی کی انسانوں والی ہوتی ہے، مگر خوبیاں، صفات یہ جدا جدا ہوتی ہے۔ جیسے نبیوں میں اللہ نے انسانوں میں سے نبی بنائے، کوئی نبی ایسا نہ ہوا جو انسان نہ ہو۔ جنات میں سے نبی نہیں بنائے، فرشتوں میں سے بھی نبی نہیں بنائے، حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، مگر ان کو نبی نہیں بنایا۔ نبی انسانوں میں سے بنایا، مگر نبی کو جو صفات عطا فرمائی وہ ہر انسان کی نہیں ہو سکتی۔ نبی بھی بندہ ہے، ہر نبی ہر رسول اللہ کا بندہ ہے، مگر ہر بندہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہے ہر بندہ ویسا ہی بندہ ہوتا ہے، یہ تو کفر ہوگا، کیونکہ کافروں نے کہا تھا کہ نبی بھی ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں تو یہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی سوتے جاگتے ہیں، تو ہم ان کے جیسے ہیں، یہ ہمارے جیسے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ نے اس کا رد کیا قرآن میں کہ اگرچہ یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، مگر ان کا کھانا پینا تم سے بہت الگ ہے، ان کی صفات تم میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں میں بھی ایسی صفات، ایسی خوبیاں پیدا فرمائی کہ ہر بندہ ویسی خوبی نہیں رکھ سکتا، نہ ہر بندہ ویسا بندہ ہوتا ہے۔ سندھی زبان کا ایک شعر ہے، مانو نہ سب سوہنا پکھی نہ سب ہنج، کہہ کے منج اچے، کہہ کے مانو منج اچے بو بہار جی، کہ آدمی سب اچھے نہیں ہوتے، اور پرندے سب ہنج
جو اعلیٰ پرندہ ہوتا ہے، وہ سارے پرندے اعلیٰ نہیں ہوتے. بھئی پرندے آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آسمانوں پر، ہیں تو سب پرندے، مگر حدیث میں آیا کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو مردار کھاتے ہیں، فاسق ہیں. تو پرندے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، پرندوں میں تو شہباز بھی ہوتا ہے، وہ اعلیٰ پرندہ کہلاتا ہے. تو اس شعر میں کہا گیا ہے کہ مانو نہ سب سونا، پکھی نہ سب ہنج، بندے سب اچھے نہیں ہیں، ہر آدمی اچھا نہیں ہوتا، اور ہر پرندہ ہنج نہیں ہوتا. کہ مانو منج آچے بو بہار جی، کسی کسی آدمی میں بہار کی خوشبو آتی ہے، کسی کسی میں بہار کی خوشبو اللہ نے رکھی ہے، ہر ایک جیسا نہیں ہے. تو اولیاء اللہ بھی ایسی خوبیوں والے ہیں کہ ہر بندہ ویسی خوبی نہیں رکھتا، اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا، ان کو ایسی شان دی کہ دنیا میں زندگی میں بھی ان کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے ہوئے، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے درگاہوں پر بھی چاہنے والوں کا رش لگا رہتا ہے. مختصر وقت میں آج کے جمعہ میں صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف کے ایک عظیم صوفی عالم فاضل قلندر حافظ قرآن درویش شیخ حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کا کچھ تذکرہ کر رہا ہوں، جو 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. 538 ہجری آپ کا سن ولادت بیان کیا جاتا ہے، اور مروند افغانستان کا شہر، وہاں آپ کی پیدائش بتائی جاتی ہے. اور آپ کے والد ماجد حضرت سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ خود بھی، والد ماجد بھی عالم اور پرہیزگار شخصیت ہوئے، اور والدہ ماجدہ بھی اللہ کی نیک بندی، تہجد گزار، عبادت گزار، پرہیزگار، یاد الہی میں گریہ زاری کرنے والی ہوئی. اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مخدوم سید عثمان مروندی کو پیدا فرمایا. شجر نسب، چونکہ آپ سادات میں سے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر سید جو سادات گھرانے میں پیدا ہو، اس کا شجر نسب انتہا پر جب جائے گا تو اہل بیت پاک تک جا کے پہنچے گا. تو آپ کا شجر نسب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر منتہی ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. تو سادات گھرانے میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے. اور پھر آپ نے اپنے والدین سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، والدہ ماجدہ کے ساتھ وقت گزارا، والد ماجد کے ساتھ وقت گزارا. مگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
بہت زیادہ وقت کسی کو نہیں ملتا، والدہ فوت ہو جاتی ہے، والد فوت ہو جاتے ہیں. تو حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھا اور والد محترم کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اور آپ نے پھر خود تعلیم و تربیت اپنے بل پر کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ کو استاد ملے اور آپ کو بزرگان دین بھی ایسے ملے جو آپ کے ہم عصر بزرگ ہوئے. بابا فرید الدین گنج شکر کے جیسے، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے، حضرت جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے، ایسے اللہ کے ولی کا زمانہ آپ نے پایا. اور پھر اللہ نے آپ کو ایسا شرف بھی عطا فرمایا کہ جب آپ عازم سفر ہوئے، پیدا تو مروند میں ہوئے افغانستان میں، لیکن سفر اختیار کیا تو عراق بھی تشریف لے گئے اور وہاں کی زیارات کا شرف حاصل کیا. بڑے بڑے ائمہ کے درگاہوں پر، مزارات شریف پر آپ نے قیام کیا، اعتکاف کیا، وہاں مراقبہ کیا، اور ایران میں تشریف لے گئے. حضرت سید امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے روض انور پر حاضر ہوئے، وہاں مراقبے میں رہے، ان سے روحانی فیض حاصل کیا. کیونکہ فیض جو ہے اگر اللہ چاہتا ہے تو اگر جیسا کہ زندگی میں کسی سے کوئی فیض مل سکتا ہے، ایسا بعد وصال مزار اقدس سے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے. کیونکہ روحانیت مردہ نہیں ہوتی، کسی ولی کی روحانیت تو مردہ ہو ہی نہیں سکتی. تو قبر پر سے بھی کسی کو روحانی اثرات، فیوز، برکات حاصل ہو سکتے. تو حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ائمہ کرام اہل بیت پاک کے مزارات شریفہ سے روحانی فیوز و برکات حاصل ہوئے. جہاں جہاں تشریف لے گئے آپ، جب آپ عراق میں تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے روض اقدس پر بھی حاضر ہوئے. وہاں بھی آپ نے قیام فرمایا، لال شہباز قلندر نے. اور آپ نے عراق ہی میں فقہ حنفی کے امام، کیونکہ آپ بھی حنفی ہیں، لال شہباز قلندر بھی، جیسے ہم لوگ حنفی ہیں، فقہ حنفی کے پیروکار، ایسے حضرت لال شہباز قلندر بھی حنفی ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے روض اقدس پر بھی آپ حاضر ہوئے، وہاں بھی قیام کیا آپ نے، چند روز معتکف رہے، وہاں فیوز و برکات سمیٹتے رہے ایک بڑے امام کی درگاہ پر، یعنی کہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روض انور پر آپ کی حاضری رہی. آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو آپ کے والد ماجد کو خواب میں مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی
زیارت ہوئی، اور یہ بشارت دی آپ نے کہ آپ کے گھر میں فرزند پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، تو جب پیدا ہو جائے تو اس کا نام عثمان رکھنا۔ تو لال شہباز قلندر پیدا ہوئے، عثمان آپ کا نام رکھا گیا، جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے، حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ شعور بخشے تو ان کو بارگاہ رسالت میں بھی حاضر کرنا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار پر بھی ان کو پہنچانا۔ تو حضرت سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سفر کیا تو سفر کرتے کرتے آپ مکہ مکرمہ بھی تشریف لے گئے، حج بھی ادا فرمایا، اور بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دی، سلام پیش کیا، قیام کیا۔ یہ آپ کو شرف اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ بچپن میں 7 سال کی عمر، آپ کی تاریخ میں لکھا ہے 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ فرمایا، حفظ کیا قرآن مجید کو، اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، یعنی کہ حافظ قرآن ہوئے حضرت لال شہباز قلندر۔ آپ کا سلسلہ طریقت نسب تو میں نے بتا دیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، جو اہل بیت میں سے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ لیکن طریقت میں کیونکہ آپ صوفیہ میں سے ہوئے، اور صوفیہ میں سے جتنے بھی صوفی ہوئے ہیں وہ سب پیر بھی ہوئے ہیں اور مرید بھی ہوئے ہیں، نہ پیری کا انکار کیا ہے نہ مریدی کا انکار کیا۔ صوفی کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو پیر و مرید کا انکار کرے، وہ صوفی نہیں ہوتا ہے۔ صوفیہ کے لیے تو مشہور ہے یہ بات کہ وہ ضرور سلسلے طریقت میں جڑے ہوئے ہوں گے، یا کسی کے پیر ہوں گے یا کسی کے مرید ہوں گے ضرور۔ تو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ایک جگہ تو قادریہ بھی بتایا گیا ہے اور سہروردیہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو ممکن ہے کیونکہ آپ کی ملاقات حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ہوئی، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی ہیں، سہروردیہ سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ سہروردی طریقے کے بزرگ ہوں حضرت لال شہباز قلندر، لیکن ممکن ہے کہ آپ قادری سلسلے کے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ روحانی سلاسل جو ہے وہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، سب کا مشن، سب کا مقصد ایک ہی ہے، چاہے وہ سلسلہ نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، ان سب سلاسل کے جو اکابر ہیں وہ سب بڑے بڑے شیخ گزرے ہیں، عالم فاضل کامل، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ تعلیمات جو ہیں ان کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، اللہ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانا بندوں کو۔ چنانچہ لال شہباز قلندر، جن کو قلندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سلسلہ قلندریہ بھی ہے، مگر قلندریہ سلسلہ اس لیے ہے کہ قلندر ایک صفت ہے، اور وہ یوں ہے کہ دنیا کی جو رنگینیاں اور دنیا کی باتیں ان سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ایک زندگی گزارنے والا شخص، اور دنیا کی پرواہ نہ کرنے والا، یعنی کہ اللہ کی رضا میں راضی، بس اس کو رغبت دنیا کی نہ ہو، تو آپ کو قلندر بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے میرے جد امجد
حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قلندر نامہ تحریر فرمایا، اس میں قلندر کی کچھ صفات بیان فرمائی، پہچان، ڈیفینیشن. فرماتے قلندر عارف بے باک ہوگا، قلندر ہر صفت سے پاک ہوگا، قلندر خاک اندر خاک ہوگا، قلندر صاحب ادراک ہوگا، قلندر مرد حق آزاد ہوگا، قلندر فرد از افراد ہوگا، قلندر سب میں ہے سب سے جدا ہے، قلندر خاص ایک نام خدا ہے. یعنی قلندر سب میں بھی ہوتا ہے اور سب سے جدا بھی ہوتا ہے. یعنی جو شخص اس کو اپنا سمجھے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اسے اپنا نہ سمجھے یا اس کے ساتھ نہ چلے تو وہ اس سے جدا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی شان رکھی ہوئی ہے کہ وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہے، دنیا سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں. تو حضرت لال شہباز قلندر کو لال اور شہباز یہ دونوں نام اس لیے دیے گئے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس جو تھا اس سے جو کرنیں پھوٹتی تھیں وہ سرخ تھی، جیسے کہ سورج کی کرنیں ہوں، سرخیاں ہوں، سرخی ہو ایسی. تو لال پتھر جو یاقوت جیسے پتھر ہوتا ہے، ایسی کرنیں آپ کے روح انور سے چمکتی تھیں تو آپ کو لال کہا گیا. اور شہباز اس لیے کہ ولایت میں آپ کی پرواز اونچی پرواز، جیسے آپ نے سنا ہوگا اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حسنی ہیں، سید ہیں، سید السادات ہیں، تو ان کو بھی باز اشہب کا لقب دیا گیا ہے، جو فرشتوں میں ان کا لقب ہے، باز اشہب. تو شہباز جو ہے جیسا کہ میں نے کہا وہ ایک اعلیٰ پرندہ ہے، اڑان رکھنے والا. تو ولایت کی اڑان بھی ہوتی ہے، اور اس اڑان کے حوالے سے آپ کو شہباز کا لقب دیا گیا. مگر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر شیخ، ہر صوفی عقیدے میں اہل سنت و جماعت ہوتا ہے، ورنہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے اور ولی بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق نہ رکھتا ہو. کوئی وہابی عقیدے کا شخص، شیعہ عقیدے کا شخص نہ ولی ہو سکتا ہے نہ صوفی ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیدے کا بگاڑ ان کو اس طرف نہیں آنے دے سکتا. جب بھی کوئی صوفی ہوگا، جب بھی کوئی ولی ہوگا، وہ لازماً اہل سنت و جماعت میں سے ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط عقیدے کا ہو تو اس کو صوفی نہیں کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو ولی مانا جا سکتا ہے، نہ اس کی پیروی کا کوئی حکم ہے، کیونکہ وہ تو عقیدے کا فساد ہوگا. تو حضرت لال شہباز قلندر صوفی ہوئے، مگر عالم ہوئے، حافظ قرآن ہوئے، فاضل ہوئے، سلسلے طریقت والے ہوئے، اور نام سے ظاہر ہے کہ عثمان نام ہے آپ کا. تو سید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی سید السادات ہے اور اہل بیت پاک میں سے ہے، یا اس کا شجرہ امام حسن سے مل رہا ہے، امام حسین سے مل رہا ہے، امام جعفر صادق سے مل رہا ہے، وہ تو ملے گا، کیونکہ جب سادات میں سے ہے تو ظاہر شجر نسب تو جائے گا نا وہاں پر، حضرت مولا علی تک بھی جائے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. مگر عقیدہ اہل سنت و جماعت ہو. دیکھیں آپ مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے ہے نا، مگر آپ کا شجرہ جب جا رہا ہے اوپر تو آپ کا نام کیا ہے؟ علی. پھر والد کا نام کیا ہے؟ عثمان.
یہ تاریخ ہے نا داتا گنج بخش کی کہ آپ کا خود اپنا نام ہے علی اور داتا گنج بخش کے والد کا نام ہے عثمان، اور یہاں لال شہباز کا اپنا نام ہے عثمان، والد کا نام ہے کبیر الدین، اور گھرانہ جو ہے وہ سادات کا گھرانہ ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے کچھ قلندری صفات والے، جو ایک دو تین اشعار میں حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ ہو حق دم ساز قلندر، مستل مست نواز قلندر، ہو حق دم ساز قلندر، مستل مست نواز قلندر، ذکر ودود میں ہو کے فنا تو۔ صوفی درویش نماز والا ہوگا، روزے والا ہوگا، عقائد کا صحیح العقیدہ ہوگا، وہی صوفی ہوگا، وہی ولی ہوگا، یعنی شریعت کا پابند ہوگا۔ قلندر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت کا انکار کرنے والا، جو مرضی میں کرو، نہیں۔ ذکر ودود میں ہو کے فنا تو، ذوق سجود سے ہو آشنا تو، ہو جا شہید نماز قلندر، مستل مست نواز قلندر، او حق دم ساز قلندر، مستل مست نواز قلندر، شوق درود کا مظہر بن جا، شیوے جود کا منظر بن جا، شوق درود کا مظہر بن جا، شیوے جود کا منظر بن جا، ہوگا تو سر افراز قلندر، مستل مست نواز قلندر۔ نسبت مرشد ایسی ہو حاصل، نور شہود اویسی ہو حاصل۔ لال شہباز قلندر خود عالم، خود فاضل، مگر سلسلے طریقت میں داخل، پیر والے اور مرید والے۔ نسبت مرشد ایسی ہو حاصل، نور شہود ایسی ہو حاصل، قادری ہو بانیاز قلندر، مستل مست نواز قلندر۔ شاہ غلام رسول کی نسبت رحمت اللہ علیہ، قادری علمی حق کی ہے نعمت، عشق نبی کا ہے راز قلندر، مستل مست نواز قلندر۔ تو حضرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب دیکھتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سیون شریف میں مشہور و معروف ہے، اور جس کو اللہ توفیق دے حاضری ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ فاتحہ، فیوز و برکت کی تمنا، ان کا توسل، بڑے بڑے مشائخ نے وہاں پر حاضری دی ہے، میرے خاندان کے بزرگوں نے، میرے والد ماجد، میرے جد امجد، ان کی بھی حاضری ہوئی ہے، اس فقیر گناہگار کی بھی حاضری ہوئی، تو جانا چاہیے، مگر جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے پر حاضری ہونی چاہیے، اور فاتحہ خوانی ہونی چاہیے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین اللہم یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، چونکہ شعبان کا مہینہ ان کے عرس کا مہینہ، اس لیے میں نے ان کا ذکر آج کے جمعۃ المبارک میں کر دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔